بہت بڑا المیہ ہم لوگوں کے سامنے بہت بڑا چیلنج جو بھی درپیش ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں فتنے اس طرح سے برپا ہوں گے جیسے تسبیح کے دانے. اگر تسبیح کا دانہ بیچ میں سے ٹوٹ جائے تو کس طرح سے سارے دانے بکھر جائیں گے ایک کے بعد دیگرے، اور اس کو اکٹھا کرنا پھر مشکل ہو جائے گا. ویسے ہی آخر زمانے میں ایک سے بڑھ کر ایک فتنے جنم لیں گے. آج ہمارے دور میں بد مذہبوں کا تو فتنہ ہے ہی، تو کافی دنوں سے ہے، لیکن ساتھ میں ایک اور نیا فتنہ برپا ہوا ہے. میں اس فتنے سے تمام بھائیوں کو آگاہ کرنا چاہوں گا. اور یہ ایسا فتنہ ہے کہ لوگ اس کو سیریسلی لینے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں ہے. اور اگر ہم نے اس کو سیریسلی نہیں لیا، مانا نہیں، اور اس فتنے کی روک تھام کے لیے اگر ہم نے کوشش نہیں کی، تو اللہ نہ کرے آنے والی نسل ہماری ایمان سے ہاتھ دھونا بیٹھے گی. وہ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ ارتداد. فتنہ ارتداد کسے کہتے ہیں؟ کہ آدمی مسلمان بننے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹ آئے، یعنی اپنے ایمان کو برباد کر دے، تباہ کر دے. اس کو فتنہ ارتداد کہتے ہیں، اسے مرتد کہتے ہیں. آدمی ایمان لانے کے بعد ایمان سے پھر جائے. ابھی یہ ارتداد کا جو فتنہ ہے بڑی تیزی سے چل رہا ہے. کچھ تنظیموں نے، کچھ جماعتوں نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ جو مسلمان بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان کو ارتداد کے فتنے میں مبتلا کرو اور ہم سے منہ مانگا انعام لو. باضابطہ طور پہ ان کے لیٹر پہ سوشل میڈیا کے اندر گھوم رہے ہیں. یہ آپ کو معلوم ہے. اشارے کی بولی بولتا ہوں کیونکہ ہر آدمی بیانات سنتے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے سے نشر ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے. لیکن ہمیں بس اتنا کہوں گا کہ آپ جو ہے میرے دل کی بات سمجھ جاؤ. بس میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیارے دیوانوں، یہ آج بہت بڑا فتنہ ہے کہ آج ہماری بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. آج اغیار 4 لاکھ روپے کا انعام، 5 لاکھ روپے کا انعام اسے اس لیے مل رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والی بچیوں کے ایمان اور عقیدے کو تباہ و برباد کر کے رکھتے اور اسے اپنے ہوس کا نشانہ بنائے. تو ہمیں اور آپ کو غور و خوض تو کرنا پڑے گا نا. پوری دنیا کا نہ صحیح، لیکن ہم لاڈنوں شہر کی جو ہماری بہن بیٹیاں ہیں ان کے عزت اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری تو ہماری ہے نا. اس کے لیے ہم کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا، اور ایک ہوتا ہے کچھ کرنا. حرکت میں برکت ہے، کچھ تو کر ہی سکتے ہیں نا انشاءاللہ تعالی. ارے کسی کا نہ صحیح تو کم سے کم اپنے خاندان کی بچیوں کو تو سمجھا ہی سکتے ہیں. کچھ تو کرنا پڑے گا نا. پانی سب سے باہر جا رہا ہے. کچھ لوگوں نے اس حقیقت کا انکار کیا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ سب جھوٹی افواہیں ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ حقیقت ہے. لیکن حقیقت اللہ بہتر جانے، واللہ عالم بالصواب. اور خبر کسے کہتے ہیں؟ الخبر یحتمل صدق والکذب. خبر جو ہوتی ہے، خبر اس میں جھوٹ بھی ہو سکتی ہے اور سچائی بھی ہو سکتی ہے. خبر یقینی نہیں ہوتی ہے. آج جو خبریں صادق ہیں، جیسے قرآن کی آیتیں، حضور کی حدیثیں، وہ تو یقینی ہیں، باقی اس کے لیے گواہ کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن میڈیا کے ذریعے سے جو خبریں آ رہی ہیں، 8 لاکھ سے بھی زیادہ ہماری بچیاں مرتد ہو گئی. اور صرف مرتد ہی نہیں ہوئی، اب دیکھو اندازہ لگاؤ، مرتد تو ہوئی ہے، ساتھ میں کیا ہوا کہ کئی جو ہے اخبارات کے ذریعے سے یہ خبریں ملی، ویڈیوز کے ذریعے سے، کہ وہ خنزیر کھانے والا اسے لالچ دیتا ہے
سب سے پہلے مرتد بنانے کے لیے کس طرح کا دماغ استعمال کیا جا رہا ہے، ہماری بچیوں کو کس طرح سے بلیک میل کیا جا رہا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ سب سے پہلے، اب ظاہر سی بات ہے مسلمان آج اتنے غافل ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو موبائل دے رکھے ہیں۔ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ آدمی عرب میں جا رہا ہے کمانے کے لیے تو سب سے پہلا گفٹ اپنی 14 سال کی بچی کے لیے آئی فون بھیجتا ہے، انٹرنیٹ والا موبائل بھیجتا ہے، یہ موبائل میری بچی کے لیے۔ اب وہ بچی موبائل میں کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہا ہے اللہ جانے، اس کا رسول جانے، اب پتہ نہیں کیا کیا گل کھلا رہی ہے اس موبائل کے اندر۔ حالانکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی بچی کو برقع پہنا دیا، حجاب پہنا دیا، اپنے گھر میں رکھا اور اس پہ پابندی لگا دی تو اب یہ محفوظ ہے۔ ہم موبائل دے کر کے اس کو برقع پہنا کر کے بھی بازاروں میں آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ بظاہر وہ برقع پہنی ہوئی ہے، حجاب پہنی ہوئی ہے، گھر پہ ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو موبائل دے رکھا ہے تو وہ امریکہ والوں سے سمپرک میں ہے، باتیں کر رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اس چیز کا۔ تو ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ بچیوں کو دین دینا ضروری ہے، اسلامی تربیت دینا ضروری ہے، یا اس کے ہاتھ میں موبائل دینا ضروری ہے۔ یہ تو ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، وہ یہ سوچے کہ اپنی بیٹی کو وہ کیا دے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولاد کے لیے ماں باپ، اولاد کے حق میں ماں باپ کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دیندار بنائے۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، لیکن ہم کیا بنا رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ لیکن اس فتنے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، کچھ نوجوان جو سینے میں قوم کا درد رکھتے ہیں، انہوں نے اس چیز پہ غور و خوض کیا، ریسرچ کیا، اس نتیجے پر پہنچے کہ موبائل میں اب ہم نے موبائل دیا، اب ہماری بچی کا اکاؤنٹ ٹویٹر پہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہماری بچیاں آج پڑھی لکھی ہیں، اسکول پڑھی لکھی، کالج کی پڑھی لکھی، اور الحمدللہ یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ ٹاپ لیول پر آج سب سے زیادہ ہمارے بچے ہی بچیاں آ رہی ہیں، یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے۔ لیکن ساتھ میں کچھ کمیاں ہیں، اسے نوٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ موبائل میں انہوں نے اکاؤنٹ بنایا فیس بک کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر، ٹک ٹاک کے اندر، واٹس ایپ کے اندر اور دیگر جیسے انسٹاگرام وغیرہ ان چیزوں کے اندر۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دشمن وہ کیا کرتا ہے، وہ ہماری بچی کے ساتھ دعا سلام کرتا ہے اور آ کے اس سے کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کا اسلام مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، سیدھا ڈائریکٹ۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری بچی ان سے یہ کہے کہ ارے بے وقوف، تجھے اسلام قبول کرنا ہے تو مسجد کے عالم کے پاس جاؤ، تجھے اگر اسلام اپنانا ہے تو کسی عالم دین کے پاس جاؤ، یا میرے باپ کے پاس جاؤ، میرے بھائی کے پاس جاؤ، میرے پاس کیوں آ رہا ہو اسلام قبول کرنے کے لیے؟ لیکن یہ ایک بے وقوف بنانے کا طریقہ ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے بچی سے آ کے واٹس ایپ کے اندر، انٹرنیٹ کے اندر، چیٹنگ کے ذریعے سے کہ میں اسلام قبول کرنے چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد اسلام کی تعریف کرتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے اس کی تعریف اور قرآن کی تعریف کرتے کرتے اس بچی کا دل جیت لیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہماری بچیوں کا دماغ اتنا تیز تو نہیں ہے نا، بچیاں تو پھر بچیاں ہوتی ہیں نا، وہ تو نازک کی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ جو آدمی ہے اس کو اسلام کے بارے میں نالج کی ضرورت ہے۔ حقیقت میں وہ اسلام کے لیے نالج اس کو نہیں چاہیے ہوتا ہے، حقیقت میں وہ بھیڑیا ہے، اس کی نظر ہماری بچی کی عزت پہ ہوتی ہے۔ اور پھر دھیرے دھیرے قریب آتا ہے، ملنے کا سلسلہ پھر شروع ہوتا ہے، اور کئی نوجوانوں نے بتایا کہ لالچ تک دی جاتی ہے، مہنگے گفٹ ان کو بھیجا جاتا ہے، یہاں تک کہ پیسوں کی بھی لالچ دے دی جاتی ہے، اور پھر بات یہاں تک آ جاتی ہے، سال ڈیڑھ سال بعد نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ گھر والوں کو چھوڑو اور میرے ساتھ چلو، یہاں تک نوبت آ جاتی ہے اور آ چکی ہے۔ اب وہ پھر بچی کیا کرتی ہے، بے وفائی کرتی ہے گھر والوں سے، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، سماج سے، اور اس غیر کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اب آپ یہیں پہ خون کے آنسو روئیے، وہ غیر کیا کرتا ہے، ہماری بچی کے ساتھ
شادی کرتا ہے اور شادی کرنے کے بعد اسے مرتد بنانے کے بعد اس کا یہ مشن نہیں ہے کہ اس کو رکھنا ہے یا گھر کی زینت بنانا ہے یا اسے عزت دینا ہے، نہیں، بلکہ اللہ اکبر کبیرہ دل چیرنے والی خبریں یہ آتی ہے کہ کتنی ہماری بیٹیاں جنہوں نے اپنے باپ سے بے وفائی کی، اپنے ماں سے بے وفائی کی، اپنے بھائی سے بے وفائی کی، اپنے سماج سے بے وفائی کی اور اس غیر کے ساتھ گیا تو کتنی خبریں دل چیرنے والی ایسی آئی کہ اس غیر نے اس کے ساتھ جو ہے اس کو اپنے ہوس کا نشانہ بنایا۔ اور ایک دل چیرنے والی خبر تو یہ آئی کہ ہوس کا نشانہ اس انداز سے بنایا کہ وہ جو جنہوں نے رشتہ کیا تھا وہ تو ہوس کا نشانہ بنا ہی رہا تھا، ساتھ میں اس کے 3 بھائی، ساتھ میں اس کا باپ، یہاں تک کہ جب اس کے بعد بھی جب اس کے ہوس کا نشانہ نہیں پوچھتا تھا تو لوہے کو گرم کر کے بہن بیٹیوں کے عزت کو داغا جاتا تھا۔ اور بچی آ کر کے میڈیا میں بیان دے رہی ہے، ویڈیوز گھوم رہے ہیں کہ مجھے داغا جاتا، میرے شریر کو داغا جاتا اور استغفر اللہ خون کے آنسو ہوئی ہے کہ مجھے ہوس کا نشانہ بنایا جاتا اور میرے اسلام کو گالی دیا جاتا، اللہ کو گالی دیا جاتا، اللہ کے پیغمبر کو گالی دیا جاتا، قرآن کو گالی دیا جاتا اور ساتھ میں ہوس کا بھی نشانہ بنایا جاتا۔ اور یہیں تک بس نہیں، 2 سال 3 سال تک اس کے ساتھ جو ہے ظلم کر کے اس کو کسی ہوٹل میں یا کسی ریسٹورنٹ میں لے جا کے بیچ دیا جاتا ہے۔ اور پھر ہماری وہ بچی جو کہ ماں باپ سے بے وفائی کی ہے، سماج سے بے وفائی کی ہے، تو اس کو نہ تو سماج قبول کرتا ہے، نہ گھر والے قبول کرتے ہیں، نہ ماں باپ قبول کرتے ہیں، یہاں تک کہ پھر وہ کسی کوٹھے کی زینت بنتی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو آج یہ حالات ہیں۔ 8 لاکھ کو اگر صحیح نہ مانے، 8 ہی کو مانے کہ چلو 8 بچی مرتد ہو گئی، لیکن ہے تو وہ ہماری بچی نہ، ہے تو وہ ہماری بیٹی نہ۔ تو میرے قوم کے نوجوانوں، ہمارے عقائد کورس میں یہ چیز بھی تو شامل ہے نا کہ لوگوں کے ایمان کو بچایا جائے۔ تو قادری مشن والوں، آپ کے سینے میں درد نہیں ہے کہ لاڈنو شہر میں کچھ کیا جائے، کم سے کم یہاں کی بہن بیٹیوں کو بچایا جائے؟ خون کے آنسو یہ دل روتا ہے میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں۔ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بہت سارے اہل علم حضرات نے یہ بتایا، اس کی ایک وجہ تو موبائل ہے۔ یہ کم سے کم اس پر پابندی ضرور لگائیں، اور نہیں لگا سکتے تو کم سے کم نظر رکھیں کہ کس سے بات کر رہی ہے، کس سے چیک کر رہی ہے۔ باضابطہ ابھی اس طرح کے ایپس آئے ہوئے ہیں، سافٹ ویئر آئے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے موبائل میں رکھو تو آپ کو پتہ چل جائے گا میری بیٹی کس کے ساتھ کیا بات کر رہی ہے، پورا موبائل کا ان کا ڈیٹا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس طرح کی چیزیں ابھی آئی ہوئی ہیں سیکورٹی کے طور پہ، تو آپ اس پہ نظر رکھیں۔ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں کب کون سا بھیڑیا ہماری بچی کو کون سا لالچ دے کر کے لے کے چلا جائے گا اور اس کو ہوس کا نشانہ بناتا رہے گا کہ یہ میری بچی بازار میں جو ہے گھومتی رہے گی، بھٹکتی رہے گی، اپنی زندگی کو برباد کرتی رہے گی، خون کے آنسو ہوئے گی۔ اس سے بہتر ہے نا کہ اس پہ نظر رکھی جائے، یہ پابندی تو بہتر ہے۔ اور دوسرا، آج دانشور حضرات فرماتے ہیں کہ دوسری چیز ہے یہ مخلوط تعلیم۔ مخلوط تعلیم کسے کہتے ہیں؟ ساتھ میں ایک ساتھ نوجوان لڑکوں اور نوجوان لڑکیوں کا پڑھنا۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایک ہی کمرے میں کلاس ہوگا، ایک ہی کمرے میں تعلیم ہوگی، ایک ہی جگہ پڑھائی ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپس میں ملیں گے، بات چیت کریں گے، گپ شپ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بھیڑیا جو ہے تعلیم کے بہانے سے، ایجوکیشن کے بہانے سے، پڑھائی کے بہانے سے ہماری بچی کو ہوس کا نشانہ بنائے۔ تو اپنی بچی کے لیے آپ ایسی تعلیم کا انتظام کریں جہاں مخلوط تعلیم نہ ہو، جہاں الگ سے بچیوں کی پڑھائی کا انتظام ہو، تاکہ ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی جا سکے۔ اور تیسرا، اہل علم نے یہ فرمایا اس کی وجہ ماں باپ کی کمی۔ ماں باپ کی کیسی کمی؟ کہ باپ کے پاس ٹائم ہے ہوٹل میں بات کرنے کے لیے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے 4 گھنٹے 6 گھنٹے،
ماں کے پاس ٹائم ہے سیریل دیکھنے کے لیے، ٹی وی دیکھنے کے لیے، فلمیں دیکھنے کے لیے، لیکن اس چیز کا ٹائم نہیں ہے کہ میری 18 سال کی بچی کیا کر رہی ہے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عنہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے ان کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باپ ہو ماں ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرو۔ میری بچی کہاں جا رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، ہر چیز کا دھیان رکھو، اس کو کیا پریشانی ہے اس پریشانی کو سنو۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ کہیں نہ کہیں ماں باپ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اور اہل علم نے فرمایا چوتھی وجہ ہے ماں باپ کی لالچی۔ بہت ساری جگہوں میں یا تو باپ لالچی ہوتا ہے یا ماں۔ کہا کیسے؟ کہا فلاں صاحب ہے، اگر وہ ہمارے گھر میں آئیں گے جائیں گے، کچھ لوگ بڑے دیالو ہوتے ہیں، گھر کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھول دیتے ہیں کہ کوئی بھی آئے ہماری بیٹی سے بات کرے، ہماری بہن سے بات کرے۔ اور بڑی افسوس کی بات ہے یار، وہ فخر کرتا ہے کہ میری بیٹی اس کے ساتھ گھوم رہی ہے، میری بہن اس کے ساتھ گھوم رہی ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ، حضور کی شریعت اس چیز کی اجازت دیتی نہیں ہے۔ حضور کی شریعت تو یہ ہے کہ ایک عورت بغیر محرم کے خانہ کعبہ میں حج کے لیے بھی نہیں جا سکتی ہے۔ اور آپ کیسے لوگ ہیں کہ آپ جو ہے اپنی بہن بیٹیوں کو اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ غیر مردوں کے ساتھ گھومیں پھریں، باتیں کرتا رہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ گھر کھلا رہتا ہے، وہ غیر، آپ کو لگتا ہے کہ میرا خیر خواہ ہے، آپ کو ضرورت پڑ گئی، انہیں آپ کو 1 لاکھ روپے دے دیا، کوئی مصیبت آ گئی، آپ کو انہوں نے پیسے پکڑا دیے، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ میرا خیر خواہ ہے، ضرورت کے وقت مجھے پیسے دیتا ہے، میری ہیلپ کرتا ہے۔ حقیقت میں وہ خیر خواہ نہیں ہے، حقیقت میں وہ بھیڑیا ہے۔ اس کی نظر آپ کی بیٹی کی عزت پر ہے، اس کی نظر آپ کی بیوی کی عزت پر ہے، اس کی نظر آپ کے بہن کی عزت پر ہے۔ ایسے بہت سارے کیسز دیکھنے کو ملے کہ دوست بن کے آیا، بیوی کی عزت لوٹ لیا، دوست بن کے آیا، بہن کی عزت خراب کیا، دوست بن کے آیا، گھر کی عورتوں کی عزت کو خراب کیا۔ ایسے بہت سارے کیسز اور جو ہے چیزیں دیکھنے کو ملی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن مسلمان سمجھنا نہیں چاہتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مومن 2 سوراخ سے نہیں ڈسا جائے گا۔ کہا کیا؟ کہا ایک مومن اگر ایک مرتبہ کسی سے دھوکہ کھا گیا نا تو دوسری بار پھر دھوکہ نہیں کھائے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن نہ تو کسی کو دھوکہ دے گا اور نہ ہی دھوکہ کھائے گا۔ پوچھا گیا حضور دھوکہ نہیں دے گا، یہ تو بات سمجھ میں آئی کہ مومن کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ مومن دھوکہ ہی نہیں کھائے گا۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ مومن کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، اور مومن اتنا ہوشیار ہوگا کہ کسی سے دھوکہ نہیں کھائے گا۔ تو آپ اس چیز کو تو سمجھ رہے ہیں نا کہ آنے والا خیر خواہ ہے یا پھر بھیڑیا ہے۔ تو بہت سارے ماں باپ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں لالچ میں، جانتا ہے کہ اس کی نظر میری بیٹی پہ ہے، جانتا ہے کہ اس کی نظر میرے گھر کی عورت پر ہے، لیکن اس کے باوجود اگنور کرتا ہے کہ نہیں، ضرورت پڑنے پر یہ مجھے پیسے دیتا ہے، روپے دیتا ہے۔ آپ جانا یہاں سے گھر پہ اور سوچنا آپ کو آس پاس میں ایسے کئی لوگ مل جائیں گے جو جان بوجھ کر کے اپنے گھر کی عورتوں کو ایسے گناہ کے دلدل میں ڈالتے ہیں۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے میرے بھائیوں، اور سب سے بڑی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو دنیا دار تو بنایا لیکن دیندار نہیں بنایا۔ سب سے بڑی وجہ، ایک صاحب نے کہا کہ انہوں نے ایک لیکچرر بیان دینے والا، انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ میں نے اپنے اسکول اور کالج کے اندر ہزاروں لڑکوں سے لڑکیوں سے پوچھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ کسی نے کہا ڈاکٹر، کسی نے کہا ماسٹر، کسی نے کہا انجینئر، کسی نے کہا وکیل، کسی نے کہا جج، کسی نے کہا کیا، کسی نے کہا کیا، کسی نے کہا کیا۔ کہا مسلمانوں سے پوچھ رہا تھا، میں حیرت میں پڑ گیا، کسی نے یہ نہیں کہا
ابو بکر صدیق بننا چاہتا ہوں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں عمر بننا چاہتا ہوں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں مولا علی بننا چاہتا ہوں، کسی لڑکی نے یہ نہیں کہا کہ میں فاطمہ بننا چاہتا ہوں، سیدہ عائشہ بننا چاہتا ہوں، سیدہ زلیخا بننا چاہتی ہوں، کسی نے نہیں کہا۔ آج ہم اپنے اولاد کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ہماری سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ ہماری اولاد میسی بنے، مائیکل جیکسن بنے، کوئی فلم کا ایکٹر بنے، کوئی کھلاڑی بنے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد صدیق اکبر جیسا بنے، عمر فاروق جیسا بنے، عثمان غنی جیسا بنے۔ ہماری بیٹی کے لیے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ نرس بنے، ڈاکٹر بنے، ماسٹر بنے، لیکن ہماری یہ سوچ نہیں ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ جیسی بنے، عائشہ جیسی بنے، خدیجہ الکبریٰ جیسی بنے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے میرے بھائیوں۔ تو مصطفیٰ پیارے علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بہن بیٹیوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، اسے بچانا ضروری ہے۔ اس کے لیے تیار ہو جاؤ، مستعد ہو جاؤ، اور کم سے کم اپنے گھر کی عورتوں کو سیدہ فاطمہ کی کنیزہ بناؤ، سیدہ عائشہ کی کنیزہ بناؤ، اور اپنی بچیوں کو جا کے سمجھاؤ کہ بیٹی تو اس قوم کی بیٹی ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین میں جب اپنی جان کی قربانی دے رہے تھے اور آگ کی قربانی دے رہے تھے، آپ کی بہن سیدہ زینب جی تاریخ کا لکھتے ہیں، بتانے والے بتاتے ہیں کہ امام حسین شہید ہو گئے، عباس علمبردار شہید ہو گئے، حضرت علی اصغر، علی اکبر، سب کے سب شہید ہو گئے، لیکن قربان جاؤ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب کے پردے پر، ان کے حیا پر، کہ دنیا کے کسی یزید نے ان کے چہرے کو نہیں دیکھ پایا اور ان کے شکل کو جو ہے نہیں دیکھ پایا۔ تو ہماری جو بہن ہوتی ہے، بیٹیاں ہوتی ہیں نا، وہ مصیبت کے وقت میں بھی، پریشانی کے وقت میں بھی اپنا چہرہ غیروں کو نہیں دکھاتی ہے۔ سرحد پار کا واقعہ ہے کہ اردو کے ایک بہت بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں، ان کے گھر میں آگ لگ گئی، تو سب لوگ تو باہر آ گئے تھے، لیکن اس کی عورت اندر تھی، آگ لگ گئی، گھر جل رہا تھا، کچھ لوگ آئے آگ بجھانے کے لیے، تو اس عورت سے کہا گیا کہ آپ باہر آ جاؤ۔ تو معلوم ہے وہ عورت کیا کہتی ہے؟ ایک شاعر کی بیوی ہے، شاعر کی کیا کہتی ہے کہ میں باہر نہیں جاؤں گی، آگ لگی ہوئی ہے، کہتی ہے میں باہر نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ کہا کہ باہر لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں اور میں جو اپنے سر کو چھپاؤں اس کے لیے میرے پاس چادر کا انتظام نہیں ہے، میرے پاس چادر نہیں ہے، آگ میں جلنا گوارا ہے، لیکن میرا چہرہ کوئی غیر محرم دیکھے یہ گوارا نہیں ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ کی کنیزہ ہوتی ہے۔ بتاتے ہیں کہ پھر اس کے شوہر نے چادر بھیجا، اس کے بعد وہ اپنے سر کو لپیٹ کے، چہرے کو لپیٹ کے پھر جو ہے باہر آئی، اور پھر اس کی آگ کو، گھر کی آگ کو بجھایا گیا۔ تو پھر میرے پیارے دوستوں اور میرے ساتھیوں، ہماری مائیں ایسی ہوتی تھی، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ میں نے ایک جگہ تقریر میں کہا تھا یہ لفظ، تو کچھ لوگوں نے کہا یار حضرت ایسی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ صرف میں نے قوم کو سمجھانے کے لیے کہا کہ ناچتے ہیں، تو آپ کو خراب لگ گیا کہ حضرت کے زبان سے ناچنے کے الفاظ کیسے نکل گئے، اور آپ کی ماں اگر لوگوں کے سامنے ناچتی ہے تو آپ کو خراب نہیں لگتا؟ آپ کی بیوی لوگوں کے سامنے آ کے ناچتی ہے تو آپ کو خراب نہیں لگتا؟ یہ جملہ کسی عالم کے منہ سے نکلا تو آپ کے دل کو چوٹ لگی، اور آپ کی گھر کی عورتیں ایسا کام کرتی تو آپ کو چوٹ نہیں لگتا؟ یہ بڑے شرم کی بات ہے، بڑے حیا کی بات ہے۔ مصطفیٰ پیارے علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور نے فرمایا کہ جب حیا ختم ہو جاتا نا، حیا، تو حضور نے فرمایا کہ پھر دین رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی شادی بیاہ کے موقع پر، اپنے خوشی کی محفلوں میں اس طرح کے بھی کام کرتے ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے، اگر ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں ناچ گانے والی، اور اپنے گھر کی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں ناچنے کا، کودنے کا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے اندر سے جو حیا ہے نا، حیا
شرح وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر یہیں سے تمام فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے، سارے فتنے یہیں سے اسٹارٹ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، عافیت اسی میں ہے کہ آپ اسلام پہ عمل کیجیے، اسی میں عافیت ہے کہ آپ اپنے گھر کا ماحول اسلامی ماحول بنائیے اور اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی اسلامی رنگ میں رنگ دیجیے، خود بھی اسلامی ماحول میں ڈھل جائیے، اپنے گھر والوں کو بھی ڈھالیے۔ اسی ذریعے سے ہم ارتداد کے فتنے کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں گے، رہ جائیں گے، اور بچی ہماری مرتد ہوتی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس فتنے سے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے مسلمان بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو کچھ میرے دل کا درد تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے، قادری مشن والوں، ہمیں اس پہ غور کرنا ہے اور زیادہ طریقے سے کہ اس فتنے کو ہم اور کس انداز سے روک سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہمارے گھر کا ماحول دینی ہو، ہمارے گھر سے گانے اور سونگ کی آواز نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت کی آواز آئے، نعت مصطفیٰ کی آواز آئے، اور گھر کا ماحول اسلامی ہو، تو انشاءاللہ تعالی ہماری بچیاں اسلام کے رنگ میں رنگ جائیں گی۔ اس کے لیے ہم نے الحمدللہ جتنی ہماری بساط ہے، ہم اپنی بساط کے مطابق، سورج تو نہیں ہوں میں، جتنی میری بساط ہے اتنا کام آ رہا۔ ہماری بساط کے مطابق ہم نے ایک کرائے کے گھر پہ انشاءاللہ تعالی یہ پلان تیار کیا ہے، لاڈو شہر میں پڑھانے والی بھی عورت رہے گی، معلمہ، اور پڑھنے والی بھی بچیاں رہے گی۔ نوجوان لڑکوں کا یا کسی مرد کا وہاں پہ کوئی انٹری نہیں۔ ہم نے الحمدللہ بچیوں کے لیے شاندار مدرسے کا انتظام کیا ہے تاکہ بچیاں ہی پڑھے اور بچیاں ہی ان کو پڑھائے، کیونکہ اگر ایک عورت بگڑ جاتی ہے نا تو پوری نسل بگڑ جاتی ہے، اور اگر ایک عورت سدھر جاتی ہے، سنور جاتی ہے، تو 7 نسل کو وہ سنوار دیتی ہے۔ تو عورتوں کا سدھرنا سنورنا بہت ہی ضروری ہے، اور وہ سدھرے گی کیسے؟ جب ہم ان کو دین سکھائیں گے، جب ہم ان کو سیدہ فاطمہ کے بارے میں بتائیں گے، سیدہ خدیجہ کے بارے میں بتائیں گے۔ کسی نے کہا کہ آج امام حسین جیسے بچے تو نظر نہیں آتے ہیں، غوث پاک جیسے بچے تو نظر نہیں آتے ہیں، غریب نواز جیسے بچے تو نظر نہیں آتے ہیں۔ جواب دینے والے نے جواب دیا، غوث پاک کی ماں جیسی ماں بھی تو نظر نہیں آتی ہے نا، غریب نواز کی ماں جیسی ماں بھی تو نظر نہیں آتی ہے نا۔ ڈاکٹر اقبال نے یوں کہا، معدن زر معدن فولاد بن سکتی نہیں، بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں۔ اگر ماں فاطمہ ہوتی ہے تب جا کے بیٹا شہید اعظم پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ماں کا کردار عالیشان کردار ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہماری جو مائیں ابھی قرآن نہیں پڑھی ہے ان کو قرآن سکھایا جائے، دین سکھایا جائے، اس کے لیے بھی کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ ہمارا یہ الحمدللہ اس پلان میں ہم اتر گئے ہیں۔ قادری مشن والوں، آپ تمامی حضرات کو تن من دھن سے ساتھ دینا ہے، اور ساتھ یہ دینا ہے، نہ تو آپ سے ہم پیسے لیں گے نہ ہی روپے لیں گے، نہیں لیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے کام کو تو اللہ ہی چلاتا ہے نا۔ یہ گھر اللہ کا ہے، اس گھر کو اللہ چلائے گا۔ ہماری اور آپ کی بساط کیا ہے؟ بس ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے لے۔ کچھ لوگوں نے رمضان شریف کے مبارک مہینے میں زکوٰۃ نکالے، پیسے دیے، غریبوں میں خرچ کیے، مدرسوں میں خرچ کیے، مسجدوں میں خرچ کیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں رمضان شریف کے مبارک مہینے میں انہوں نے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا، اور وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی تو فخر کر رہا ہے کہ ہم نے کسی کو کچھ دیا ہی نہیں، خرچ ہی نہیں کیا، کسی وجہ سے پیسے نہیں لگایا،
تو اس چیز کی فکر کر کہ آخر تجھ سے ایسی غلطی کیا ہوئی کہ اللہ نے تیرے پیسے کو اپنی راہ میں قبول ہی نہیں کیا. آخر تجھ سے خطا ایسی کیا ہوگی کہ پروردگار اپنے راستے میں تیرا روپیہ ہی قبول نہیں کر رہا ہے. روپیہ دینا رب کی بارگاہ میں کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ اللہ نے تیرے پیسوں کو راہ خدا میں قبول فرما لیا ہے. اور مسجدوں میں، مدرسوں میں، دین کے کاموں میں سب کے پیسے نہیں لگتے ہیں، انہی کے پیسے لگتے ہیں جن کے پیسوں کو میرا رب پسند فرماتا ہے. تو مصطفیٰ پیارے علیہ السلام کی تسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم آپ سے اس چیز کی مانگ تو نہیں کریں گے، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ آس پاس کی جو بچیاں ہیں آپ ان کا ایڈمیشن دلوائیے تاکہ وہ بچیاں پڑھے، دین سیکھے، مبلغہ بنے، عالمہ بنے، قاریہ بنے. جب وہ یہاں سے جائے کہ رخصت ہوگی، ان کی شادی ہوگی، تو لاڑنوں سے وہ کچھ لے کے جائے یا نہ جائے، اپنے باپ کے گھر سے دولت، درہم، دینار، سونے چاندی کے زیورات لے کے جائے یا نہ جائے، انشاءاللہ تعالی مصطفیٰ جان رحمت کا دین ضرور لے کے جائے گا. تو اس لیے اپنی بہن بیٹیوں، بچیوں کی تعلیم کا جو ہم نے انتظام کیا ہے، 4 گھنٹے کا انتظام ہے. ہاسٹل کا انتظام نہیں رہے گا ان کے لیے، وہ صرف آئے گی، پڑھے گی، پڑھ کے چلی جائے گی، بس اتنا ہی ہے. اور ہاسٹل میں رکھنا آج کے دور میں یہ بھی ایک طرح سے بڑا خلفشار والا معاملہ رہتا ہے. فکر رہتی ہے کہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، نہیں کر رہی ہے، پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی ہے، لیکن آئے گی، پڑھ کے چلی جائے گی، نظر کے سامنے رہے، کم سے کم پڑھ کے تو آئی ہے نا. اس کے لیے ضروری ہے. بڑی افسوس کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں پہلے جو ملا تھا کچھ لوگوں نے ان کو بہکا دیا، لیکن اب الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں یہیں کا مل گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. میرا رب جو بھی کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے قادری مشن کے نوجوان آپ حضرات نے ماشاءاللہ لاڈنو شہر میں اپنے سنیت کے بول بالا پیدا کرنے کے لیے آپ نے کام کرنے کا آپ نے وعدہ کیا تھا، اس کو نبھانا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ نے چاہا تو لاڈنو کے اندر سنیت کی بہار قائم ہو جائے گی، اور اس کے لیے ہمیں آپ سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھیوں، جو لوگ کام کرتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کی تعریف کریں گے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تب پھر آپ کام کرنا بند کر دیجیے، سو جائیے آرام سے. کیوں؟ حضور حافظ ملت نے کہا کہ لوگ اسی پیڑ پہ پتھر مارتے ہیں نا جس پیڑ پہ پھل ہو. کہاں مارتے ہیں؟ جس پیڑ پہ پھل ہو. تو آپ کام کریں گے تو لوگ آپ کو پتھر تو ماریں گے، کیونکہ آپ کے اندر کوالٹی ہے نا، آپ کے اندر جذبہ ہے نا. تو آپ یہ چیز بھول جاؤ، لوگ میری تعریف کریں. حضور حافظ ملت نے کہا کہ صرف کام سے پیار کرو، کام ہی آدمی کو عظیم بناتا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ صرف کام پہ دھیان دو، کام کرو، کام کرو تو نام اپنے آپ ہو ہی جاتا ہے. تو اس لیے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں ہمیں کام کرنا ہے، اور بہت بڑے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں. وقت بہت کم ہے، کام زیادہ ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو سب کو مل کے سنیت کا لاڈنو شہر کے اندر بڑا کام کرنا ہے. آپ تمام حضرات دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بچیوں کا جو ادارہ ہے اسے کامیابی عطا فرمائے. بالخصوص سادات کرام دعا فرمائے، اور آس پاس کے لوگوں کو بچیوں کو لے کے آئیں. اور اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ان کی جو اسکول ہے وہ بھی نہ چھوٹے، ان کے تعلیم کا بھی انتظام ہم کریں تاکہ وہ ساتھ میں دونوں پڑھائی اس کی ہو جائے. دیکھیں دین بھی ضروری ہے، دنیا بھی ضروری ہے، لیکن ایک چیز اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ، اسلامی ادب کے ساتھ ساتھ کہ ہماری بچیاں دین بھی پڑھے تو اسلامی تہذیب کے دائرے میں جا کے پڑھے. تو مصطفیٰ پیارے علیہ السلام کی تسلیم کے پیارے دیوانوں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان بچوں کو بھی دیجیے. خالی شکایت مت کیجیے کہ ہمارے یہاں کے بچے نہیں پڑھتے ہیں. آپ نے کتنے بچوں کو دیا یہ بھی تو پہلے بتائیے. صرف شکایت کرنا آسان ہے، انگلی اٹھانا، جواب دینا بڑا مشکل ہے. تو اپنے یہاں کے بچوں کو بھی دیجیے. ہم نے بچوں کے لیے 5ویں سے لے کر 10ویں تک اسکول کے تعلیم کا بھی انتظام کیا ہے، اور ساتھ میں حافظ اور عالم بنانے کا بھی انتظام کیا ہے. اچھا ایک بات آپ کو اور میں بتاؤں، بچے تو بچے، نوجوانوں کو بھی دیجیے، ان کی بھی تعلیم کا ہم نے انتظام کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے قوم کے جو بوڑھے ہیں نا، یہ
یہ سڑکوں پہ چبوتروں پہ بیٹھ کے جو بیڑیاں پیتے رہتے ہیں نا، ان کو بھی دیجیے، ہم نے ان کے بھی تربیت کا انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین اور سنت کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔